اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، اقامت دین عالمی امن کی ضمانت دیتا ہے۔ کرۂ ارض پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن آ جائے اور لوگوں میں سکون آ جائے اور لوگوں میں خوشحالی آ جائے، تو یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بدولت ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے جو کرۂ ارض پر عالمی امن پیدا کر سکے۔ یہ صرف اللہ کا دین ہی دنیا کے اندر سلامتی پیدا کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ واحد اللہ کا دیا ہوا دین ہی لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے ہے۔ باقی دنیا کے اندر جتنے بھی چاہے مذاہب بنے ہوئے ہیں، چاہے نظام بنے ہوئے ہیں، چاہے کوئی نظریات بنے ہوئے ہیں، سارے اپنے اپنے مخصوص فرقے سے متعلق، اپنے اپنے مخصوص حکومتوں کے متعلق، اپنے اپنے مخصوص گھرانوں کے متعلق، اپنے اپنے مخصوص نظریات اور فائدے کے متعلق ہیں۔ صرف خالق کا نظام جو ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ کیوں کہ خالق جو ہے وہ اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہے، اور ہر محبت کرنے والا یہی چاہتا ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اسے فائدہ ہی دوں، میں اسے فائدہ ہی پہنچاؤں، میں اسے کامیابی ہی دوں، میں اسے خوشیاں ہی خوشیاں دوں۔ اور یہ خوشیاں، یہ کامیابیاں، یہ ساری کی ساری اللہ کے دین اسلام سے آتی ہیں۔ اب یہ بات صرف کہنے کی حد تک یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے کرۂ ارض پر دیکھا، آپ دیکھیں کہ عربوں کی ہسٹری دیکھیں کہ جنگ و جدل سے بھری پڑی ہے، اور زمانہ جاہلیت کو دیکھیں کہ ایسے ایسے جاہلیت کے واقعات جن میں انسانیت جو ہے وہ دور تک نظر نہیں آتی، لیکن جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو لے کر آ گئے اور جزیرۃ العرب کے اندر دین اسلام نافذ ہو گیا، تو آپ دیکھیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہی لوگ جو 80 سال تک لڑائیاں رکھتے تھے، وہی لوگ ایک دوسرے کے لیے جان نثار بن گئے، ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھنے والے بن گئے کہ آپ دیکھیں کہ ایک غزوہ کے اندر پانی اگر ایک زخمی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میرے دوسرے بھائی کو پہلے مجھ سے پانی پلائیں۔ اور پھر نبوت کا دور مبارکہ دیکھیں کہ نبوت کے دور مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ چوری کے یا برائی کے واقعات چند ایک واقعات نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ سارا جزیرۃ العرب میں امن قائم ہو گیا۔ پھر خلفائے راشدین کا دور دیکھیں کہ یہاں تک کیفیت تھی کہ قاصد روم جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے آیا اور آپ کو
میدان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر درخت کے نیچے سوتے ہوئے پا کر آپ سے جب گفتگو فرمائی تو یہی کہا کہ سوال بھی میں کروں گا اور جواب بھی میں دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اتنے پرسکون سوئے ہوئے ہیں، اور جواب یہ ہے کہ آپ اپنی سلطنت کے اندر عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کا جو دوسرا نام ہے وہ جزا کا نام ہے۔ آپ یہی دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرحدیں بلوچستان تک آ کر پھیلتی تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے آخری کنارے پر اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو جواب دے میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی دور میں یمن سے سونے میں لدی ہوئی عورت بیت اللہ کا آ کر طواف کرتی ہے۔ یہ امن کی بہترین قسم کی سنہری ایک مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے امن پیدا ہو رہا ہے عالم اسلام کی، کیا کائنات کی ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ 3 ایسے اسلام کے پرستاروں نے ایسی مثالیں قائم کی کہ جو مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ پہلی، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر میں داخل ہو رہے تھے، اسی شہر میں داخل ہو رہے تھے جس شہر سے آپ کو نکال دیا گیا، جس وقت داخل ہو رہے تھے عالم کفر سارا سر جھکائے کھڑا تھا، بیت اللہ کے اندر سر جھکائے بیٹھا ہے، اور سارے اس بات کے متعلق سوچ رہے تھے جو ایک رسم و رواج تھا کہ فاتح داخل ہوتا تھا، جوانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بوڑھوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کسی کو غلام بنا دیا جاتا تھا، کسی کو زر خرید بنا لیا جاتا تھا، کسی کو باندی بنا لی جاتی تھی، اور سارا عالم عرب یہ دیکھ رہا تھا، دنیا ارض یہ دیکھ رہا تھا کہ نبوت بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے کفر کے وہ پلر، کفر کے وہ سالار جو سر جھکائے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں فاتح ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، آپ نے اس موقع پر اپنی اعلیٰ عظمت کا اور اسلام کی سلامتی کا درس دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ، آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کیا ہے۔ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر دوسری مثال، بیت المقدس کی فتوحات کے سلسلے میں صلاح الدین ایوبی جس وقت شہر کے اندر داخل ہوا، اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے دوڑ رہے تھے، حکم یہ تھا کہ کسی کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے، کسی کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ پھر ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں، یہ ابھی اسی ہفتے کا واقعہ ہے کہ جس وقت طالبان کابل کے اندر داخل ہو رہے تھے، اسی طرح کا نقشہ تھا، وہی ماحول بن رہا تھا جیسے صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے دوڑ رہے تھے کہ کہیں بیت المقدس کے اندر کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے کفر کے پلر بیٹھے تھے، خوف زدہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کہ جاؤ، آج کے دن میں نے تم کو معاف کیا۔ آپ یہ دیکھیں کیفیت کہ افغانی بھاگ رہے تھے، ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے تھے، ڈر رہے تھے، خوف کر رہے تھے، لیکن طالبان جس وقت داخل ہوئے انہوں نے یہی بات کی کہ آج کے ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے طالبان کو پنجروں کے اندر بند کر ان پر ظلم کی انتہا کی تھی، وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے کفر والوں کے ساتھ مل کر افغانستان پر طالبان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کیسا اسلام کا نظام آیا اور کیسی سلامتی آئی کہ طالبان کو بغیر کسی جنگ و جدل کے
ایک جگہ بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے قتل و غارت ہوئی اور طالبان نے کابل کو فتح کر دیا۔ معزز سامعین، یہ افغانستان ہو یا کرۂ ارض ہو، جہاں پر بھی آپ دین اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کریں گے وہاں پر سلامتی ہی سلامتی آئے گی۔ کیوں کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کو لے کر آتا ہے، وہ امن کو لے کر آتا ہے، وہ سلامتی کو قائم رکھتا ہے، خوشحالی کو وہ قائم رکھتا ہے اور ہر حالت میں امن ہی امن دیتا ہے۔ تو اس لیے آج ضرورت اسی بات کی ہے۔ آپ نے دونوں جنگ عظیموں کو دیکھا، کروڑ لوگ قتل ہو گئے، مارے گئے، اور آپ نے جو ہے ایٹم بم کا دھماکہ بھی دیکھا، آپ نے لڑائیاں بھی دیکھی، لیکن جہاں پر دین اسلام آیا اس نے لڑائی نہیں کی، اس نے امن دیا، اس نے خوشحالی دی، اس نے بھائی چارہ دیا۔ اس لیے آج کے دور کے لیے یہ لازم ہے آپ اور ہم سب کوشش کریں کہ اللہ کے دین کو قائم کریں اور اقامت دین کے لیے کام کریں۔ جس وقت اللہ کا دین قائم ہو جائے گا اس وقت عالمی امن آ جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔